रहीम। सबसे पहले तो मैं ये स्ट्राइक जो इस हकूमत के वजूद आने से कबल चल रहा था उस पे मैं थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करूँगा कि ये हमारी हकूमत जब से मैंने इक़्तिदार मतलब जब मैं मिनिस्टर हेल्थ बना हूँ या बिजनजो साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं उससे कबल ये एहतजाज जारी था जाम कमाल साहब की हुकूमत से। मैंने आते के साथ ही जब मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई तो बाहर शाह साहब और उनके साथी समद साहब थे, हफीज़ साहब थे, इनसे मेरी पहली जो मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, वो रोड पे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी नतीजे पे पहुंच गए थे। लेकिन बाद में मसले ऐसे हुए कि मुझे इत्मीनान में लिए बग़ैर डॉक्टर हज़रात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, वो मामला वहीं रुक गया। बहरहाल फिर उसके बाद जो होता रहा सिलसिला हमने जारी रखा। शुरू में YDA के जो मुतालबात थे उनमें उनके अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स थे। हमारे ये अलाउंसेस बढ़ा, हमारे वो अलाउंसेस बढ़ा और रिस्क अलाउंस था, दूसरे थे, तीसरे थे। लेकिन काफ़ी गुफ्त शुनीद के बाद मैंने आज भी आप दोस्तों के आगे मैं बता रहा हूँ, इससे कबल मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा है, मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है और मैंने काबीना की मीटिंग में भी कहा है कि YDA के दोस्तों का जो जोश और जज्बा था और इस सूबे के हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने के लिए उस पे हम कोई शक की गुंजाइश अब नहीं रही कि उन्होंने अपने तमाम फाइनेंशियल बेनिफिट्स जितने इनको मिलने थे सारे उनसे विड्रा हो गए और उनका एक ही मुतालबात, 2-3 मुतालबात थे जिसको मैंने एग्री किया। फाइनल जो हमारी मीटिंग हुई थी CM हाउस में, जिसमें कि CM साहब की मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके तवसत से कि उन्होंने भी उस मीटिंग में, वो इस्लामाबाद में थे लेकिन हमारे साथ टेलीफोन पर राब्ते में रहे। इन्होंने अपने तमाम मुतालबात जो इनके ज़ाती जिनसे इनको फ़ायदा होता था वो विड्रा किए और उसके बाद उन्होंने पैरामेडिक्स के हवाले से जो चीज़ें हमें बताई उस पर हम एग्री हो गए। कुछ पोस्टों के हवाले से जो मेडिकल कॉलेज 3 वजूद में आए उन पे हम एग्री हो गए कि ठीक है, उनको पोस्टें मिलनी चाहिए। पोस्टें तो तमाम सेक्टर को मिलनी चाहिए लेकिन बलूचिस्तान के वसाइल इतने नहीं हैं, तो गवर्नमेंट को बड़ा फूंक फूंक के देख के कदम आगे बढ़ाना होता है। लेकिन मैंने इन दोस्तों के साथ वादा किया कि इस मीटिंग में जिन चीज़ों पे हम एग्री हो गए हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह, जिस फोरम पे भी मैं उनके लिए मुझे जाना हो, आर्गूमेंट करना हो, करूँगा इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनमें तमाम में कामयाब हो गया हूँ, पोस्टों के हवाले से और पैरामेडिक्स के जो अलाउंसेस थे उनके हवाले से, और उसके अलावा जो स्टाइपेंड जो मिलना था 20 करोड़ रुपए वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे पिछले कई महीनों से या साल से, वो भी रिलीज़ हो गए। इनमें से 2 जो अभी डॉक्टर बाहर शाह साहब ने बताया उनमें से 2 हो गए हैं, उनके नोटिफिकेशन भी हो गए हैं। सिर्फ एक रहता है पोस्टों वाला, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। बहरहाल मैं अपने YDA के दोस्तों का और PMA का और इसमें सीनियर डॉक्टर जो हमारे रिटायर्ड डॉक्टर थे, शाह मोहम्मद मरी साहब थे, उसमें तरीन साहब थे, मनाफ साहब थे और उनके साथ खालिकदाद साहब थे, बहुत सारे और दोस्त थे। जिसने भी जो रोल अदा किया मैं उनका ममनून हूँ और ख़ास तौर पे मैं अपने इंतज़ामिया का, डिप्टी कमिश्नर का, SP का, सेक्रेटरी होम का और जो दोस्तों ने इस सारे मुहिम में हमारा साथ दिया है उनकी मेहरबानी, उनकी काविशों से हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बाहर शाह साहब ने अपने दोस्तों के साथ मशावरत के साथ OPD और बाकी जो स्ट्राइक था वो स्ट्राइक ख़त्म होने का ऐलान किया। तो मैं आप हज़रात की तवसत से, जो मीडिया के हज़रात हैं, आप ही हमारे कान और नाक और
ہمیں معلومات آپ سے ملتی ہیں اور ہم اپنے جو کہنا ہوتا ہے آپ کے توسط سے ہی دوستوں کو یا عوام کو اپنے بتاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ کل سے او پی ڈی اور اس ہاسپٹل کا سارا سسٹم جو ٹھیک ہونے جا رہا ہے اس میں بھرپور انداز سے حصہ لیں۔ اور میں ایک بات یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اب کل کے بعد کسی ڈاکٹر کو، کسی پیرامیڈکس کو، کسی ہیلتھ کے کسی بھی بندے کو اس بات کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اسٹرائک اب نہیں آئے۔ کل کے بعد جو نہیں آیا بیڈا ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی۔ تو میں چونکہ دیکھیے یہ 5 مہینے سے اگر ہم اپنے او پی ڈی کا ڈیلی اس سے قبل جو ہو رہے تھے او پی ڈی کے اگر ہم اعداد و شمار دیکھ لیں تو غریب لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، بہت سفر کیا ہے۔ کتنے لوگ اس میں ان کی جانیں گئی ہیں، کتنے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہوا ہے، وہ اب یہاں پہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے صبح کا آغاز ہوگا، کل سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نئے صبح کا آغاز ہوگا، اور اس میں میری خواہش ہوگی کہ جتنے بچے ہمارے ڈاکٹر جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، میرے بچوں کے مانند ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہیلتھ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آپ مجھے آئیں، تجاویز دیں کہ شاہ صاحب یہ اس طرح بہتر ہو سکتا ہے، اس میں یہ بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ جو میں نے محسوس کیا ہے 5 مہینوں میں، 5 مہینے تو نہیں ہو گئے میرے خیال، شاید 4 مہینے کچھ ہو گئے، ہم اوپر کی جانب تو بہت جا رہے ہیں، میڈیکل کالج بنا رہے ہیں، پی جی ایم بنا رہے ہیں، فلاں بنا رہے ہیں، لیکن پرائمری ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا کوئی فوکس نہیں تھا۔ حالانکہ اصل کام جو ہے نا پرائمری ہیلتھ کا ہے۔ اس اسپتال میں لوگوں کو آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی اگر ہمارا پرائمری ہیلتھ سسٹم بہتر ہو۔ بیچ لوگ کیوں نہ جائیں؟ معمولی بیماری کے لیے سول ہاسپٹل، بی ایم سی یا بڑے اسپتالوں میں آتے، اس لیے کہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بہتر نہیں ہے۔ تو میری ان بچوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنے عوام کو، اب مجھے افسوس ہوتا ہے، یقین جانیے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ایجوکیشن کے بعد بلوچستان کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں سب سے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ 45 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ کے ہیں، ڈیولپمنٹ وغیرہ سب ملا کے کوئی 60 ارب روپے سال کے خرچ ہوتے ہیں اس پہ۔ اور لوگوں کو کیا سہولت ہے؟ لوگ جاتے ہیں، پیناڈول کی ٹیبلٹ بھی نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں، ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میرے سامنے ایک واٹس ایپ کا وہ آیا، بارکھان میں ایکسیڈنٹ ہوا، بم بلاسٹ ہوا، بم بلاسٹ کے بعد لوگ ہاسپٹل گئے، وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اور عوام نے احتجاج کیا، ان ہاسپٹل کے فرنیچر کو باہر نکال کے آگ لگا دیا۔ اب جس صوبے میں 60 ارب روپے ہیلتھ پہ خرچ ہو رہے ہوں اور اس کی یہ حالت ہو، تو ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، وہ چاہے میں ہوں، چاہے سیکٹری ہو، چاہے ڈی جی ہیلتھ ہو، چاہے ہمارے سینئر ڈاکٹر ہوں، چاہے ہمارے جونیئر ڈاکٹر ہوں، ہمیں سب کو بحیثیت ٹیم ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم نے اس غریب صوبے کے عوام کو سہولت دینی ہے ہیلتھ کی یا نہیں۔ اگر دینی ہے تو پھر ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو بھیڑ چال ہے چل رہا تھا، چلتا رہے گا۔ میں 1 سال تک ہوں، 1.5 سال تک ہوں، زیادہ 1.5 سال تک میں منسٹر ہوں، لیکن انہوں نے تو ساری زندگی اسی ڈپارٹمنٹ میں لگانی ہے۔ یہ ریٹائر بھی یہیں سے ہوں گے، پینشن بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے لیں گے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا اپنے تمام دوستوں سے کہ ہمیں اپنے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں ڈی ایچ او صاحبان کی ایک میٹنگ ہم نے بلائی تھی، اس میٹنگ میں بھی میں نے ان کو یہی گزارش کی کہ دیکھیے اس صوبے کو باہر سے تو کوئی آ کے ٹھیک کرنے والا ہے ہی نہیں، لوگ ہم ہی ہیں، اور جو ڈی ایچ او صاحب جہاں لگ جاتا ہے وہاں پہ 20 ڈاکٹر ہیں، بجائے 20 ڈاکٹر کے 10 ڈاکٹر ڈیوٹی پہ آتے نہیں ہیں، 15 نہیں آتے۔ چلے میں نے
پھر بھی رعایت کی آدھا بتایا. اب آدھے ڈاکٹر جب نہ آئیں تو اس کا بینیفٹ ملتا کس کو؟ ڈی ایچ او کو. تنخواہیں آدھی آدھی ہوتی ہیں. وہی ڈاکٹر جو 2.5-3 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے وہ ڈیوٹی پہ نہیں آتا، ڈی ایچ او کو اس کا 30% یا 50,000 روپے ہر ڈاکٹر سے وہ بتہ لیتا ہے اور بڑے آرام سے ہے. آج تک کسی ڈی ایچ او نے یہ شکایت نہیں کی ہے، جب سے میں آیا ہوں کسی نے یہ شکایت نہیں بھیجا کہ میرے ڈسٹرکٹ میں اتنے ڈاکٹر ہیں اور یہ ڈیوٹی پہ نہیں آ رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا. ہاں یہ آ کے ضرور کہتے ہیں کہ مجھے اچھی پوسٹنگ چاہیے، مجھے اس سے بہتر جگہ بھیج دیں، پروگرام میں بھیج دیں، مجھے فلان جگہ بھیج دیں. اس طرح کی سفارش روز آتے ہیں، لیکن ایسا میں نے ایک لیٹر نہیں دیکھا جس میں وہ یہ کہیں کہ میرے ڈسٹرکٹ میں 30 ڈاکٹر ہیں، 15 نہیں آ رہے ہیں، 20 نہیں آ رہے ہیں. ایسا ایک لیٹر میں نے نہیں دیکھا ان کی جانب سے. تو یہ مجموعی صورتحال تھی ہیلتھ کی. سیکٹری صاحب نئے آئے ہیں، میں ان سے یہی میری ان کو ہدایت ہوگی، ڈائریکشن میرے یہی ہوں گے کہ ہیلتھ سسٹم کو جتنا ہم بہتر کر سکیں ہم اس جانب جائیں. جب تک میں اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ تعالی میں اس کی بہتری کے لیے کوشاں رہوں گا، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. جب تک سیکٹری صاحب، وائی ڈی اے کے دوست، سینئر ڈاکٹر اور اس ادارے کے جتنے مخلص حضرات ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے تبھی ہم اس میں بہتری لا سکیں گے، ورنہ اکیلا میرے ایک ٹھیک ہونے سے یا خراب ہونے سے یہ ڈپارٹمنٹ کو کچھ نہیں ہونے والا. تو یہی میرے الفاظ تھے، اور مجھے اللہ پاک سے بھی میں شکر گزار ہوں، اللہ پاک کا جو میں نے سمد سے، باہر شاہ سے، حفیظ سے وعدہ کیا. اس دن جو دوست وہاں پہ تھے، فائنل ہمارے جو نیگوسیشن ہو رہے تھے، اس میں جو میں نے وعدہ کیا الحمدللہ وہ وعدے تینوں جو مین وعدے تھے پورے ہو گئے ہیں. اور کچھ اگر نوٹیفکیشن یا کام رہتا ہے اس کی ذمہ داری اللہ پاک کی مہربانی سے میں لے لیتا ہوں اور انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں پہلے کہ اگر معاملہ سارے جو ہے آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد، چونکہ اسپتال پچھلے کوئی 5.25 مہینوں سے بند پڑے تھے اور ہماری ایک تحریک چل رہی تھی، اس سلسلے میں 9 فروری کو ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے جس میں خود منسٹر صاحب نے ان کی ساری تفصیلات پریس میں شائع کر دی تھی. اور آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ہم کہ وہ اسمبلی فلور پر بھی ہمارے حق میں بولے ہیں. اب چونکہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس وقت کچھ اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے جتنے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر مذاکرات ہوئے تھے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور رمضان کے مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے، تو چونکہ منسٹر صاحب سے جب آج ہماری بات ہوئی، سیکٹری صاحب سے ہوئی، تو ایز اے گڈ فیتھ ان اے گڈ جسچر اور رمضان کے احترام میں تو ہم تمام ہسپتالوں کو، چاہے وہ او پی ڈی سروسز ہوں، چاہے انڈور آؤٹ ڈور سروسز ہوں، الیکٹیو پروسیجرز ہوں اور ایمرجنسی سروسز جو پچھلے کوئی 7 دن سے ان کے اوپر جو ہے نا ہماری وہ چل رہی تھی اسٹرائک، تو وہ سب اوپن کرتے ہیں ایز اے گڈ جسچر. چونکہ ابھی تک ہمارے کوئی نوٹیفیکیشنز جن کے اوپر ہمارے ریزرویشنز تھے وہ نوٹیفیکیشنز تاحال ابھی تک نہیں ملے. اب وہ گورنمنٹ کے اندر کچھ معاملات ہیں جو آگے پیچھے چل رہی ہیں، تو ایک دفعہ جو ہے نا ایک بالکل ہینڈ تک جاتی ہیں پھر چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے جن کے اندر کچھ ہمارے جو ایف آئی آر وڈرال تھا اور پوسٹس کا سلسلہ، پوسٹس کے جو معاملات تھے اور اس کے اندر اسٹائپنڈ ریلیز کا ایشو تھا، وہ چونکہ پچھلے 2 دن پہلے انہوں نے کہا ریلیز ہو چکا ہے، لیکن وہ ٹل ڈیٹ آج تک وہ ریلیز نہیں ہوا تھا، اس میں کچھ ایشو آ رہا تھا. فلیٹس جو آنے والے پی ایس ڈی پی میں ڈالے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو شوکاز ہمارے ڈاکٹرز کو دیے گئے تھے ان کی وڈرال ہوگی. اور ہم نے امپورٹنٹ بات یہ ہے، ہم نے جو ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ریڈیالوجی اینڈ لیب سروسز ہاسپیٹلز میں 24/7 ہونی چاہیے، وہ ٹل ڈیٹ ابھی تک ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا.
तो लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अस्पताल तो खोल रहे हैं। अब इस दौरान, इस स्ट्राइक के दौरान जो इंतकामी कार्रवाइयाँ चाहे डॉक्टर्स पे हुए, पैरामेडिक्स पे या नर्सिस पे, तो एज़ अ गुड फेथ हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि वो इन तमाम इंतकामी कार्रवाइयों को रिवर्ट करेंगे। और इस दौरान अगर जो लोग उन ओहदों पे आके बैठे हैं या इस प्रोसेस में वो हमारे लड़कों को जो है ना टारगेट कर रहे हैं, तो लिहाजा वो एक बात ज़हनशीन कर लें कि मज़ीद जो है ना वो टारगेटिंग और इन चीज़ों को बंद कर दें। और रही दूसरी बात, स्ट्राइक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दी, और यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए सूबे के खातिर, आवाम की खातिर और अस्पतालों की खातिर। तो इंशाल्लाह अस्पताल जब खुल जाएंगे, कल से हम तमाम यंग डॉक्टर्स हों चाहे सीनियर जूनियर, सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आ जाएं और अपने सर्विसेज को जो है दोबारा से चार्ज संभाल लें और सर्विसेज कंटिन्यू करें, चाहे डे हो नाइट हो, वो सर्विसेज देना शुरू कर दें। और तमाम सर्विसेज ओपन हॉस्पिटल्स को दोबारा कम्प्लीटली फंक्शनल किया जाता है। और अगर अभी मज़ीद जो है ना मिनिस्टर साहब कोई बात करना चाहते हैं तो वेलकम।